قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں بروز قیامت تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس شخص نے بروز قیامت اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکہ ہے۔ آخرت کے اندر کون کامیاب ہوگا؟ یقیناً وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں گے، جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کا ذکر کریں گے، جو اس دنیا کی زندگی میں اپنا وقت اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ کامیابی، جو کامیابی کے معیارات آج ہمارے ذہنوں میں ہیں، کامیابی کیا ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ معیارات بیٹھ چکے ہیں کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے۔ جس نے جتنا مال و دولت کما لیا وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور ہو گیا اتنا کامیاب، جس نے جتنا بڑا کاروبار جما لیا اتنا کامیاب۔ کامیابی یہ نہیں ہے، یہی ہے اصل رزقی بانٹ جو آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے۔ جو تصورات کامیابی کے ہوں گے اسی کے لیے بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے تمام کوششیں ہوں گی، اسی کے لیے تمام توانائیاں صرف ہوں گی اور اسی کے لیے دن و رات کی مشقت ہوگی۔ کامیابی دولت سے نہیں ہے، کامیابی شہرت سے نہیں ہے، اور کامیابی بڑے کاروبار سے نہیں ہے، اور نہ ہی کامیابی اقتدار و حکومت سے ہے۔ کامیابی تو ایمان سے ہے، کامیابی عمل صالح سے ہے، اللہ کے راستے میں اپنا وقت قربان کرنے سے کامیابی ملتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ دولت کے لحاظ سے اگر انسان قارون کی دولت کو پہنچ جائے، حکومت و اقتدار کے لحاظ سے فرعون کی طاقت کو پہنچ جائے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کامیاب ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں ہوتی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کامیاب ہیں جن کو جب شہید کر دیا گیا انہیں کفنانے کے لیے ان کے پاس کفن تک نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک چادر تھی کہ اس سے ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا، ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں کو ڈھانپا جاتا تھا، سر کھل جاتے تھے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر اس دنیا کی کامیابی کے تصورات بیٹھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سارا وقت اس دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے کہ مجھے اپنے بعد تمہارے معاملے میں جس چیز کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا کی رونق کے دروازوں کو، دنیا کی زیب و زینت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ آج دیکھیے ہم میں سے ہر شخص دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، آخرت کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے معاملے میں ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے۔ اور ہر شخص کی آج کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لے، اسے دنیا کی زندگی کے اندر، اس معمولی سی زندگی کے اندر شہرت نصیب ہو جائے۔ آخرت کی کامیابی جو سب سے بڑی کامیابی ہے اس کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوئی توانائی صرف نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے علاوہ اور کوئی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت دنیاوی معاملات کے اندر گزرتا ہے اور ہم اللہ کے دین کے لیے
اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں حسن سند کے ساتھ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یقین جانیے اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ آج آپ اندازہ لگائیے، مچھر کے پر کے برابر، اس کی قیمت کے برابر زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے اندر جہنم ہے، جس کے اندر جنت ہے، اللہ کے عذابات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اس زندگی کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یقین جانیے آج ہمارا دعویٰ ہے ان للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، یا صرف اور صرف ہمارا دعویٰ ہے محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے لیے ہم کام نہ کریں۔ تو یہ دعویٰ صرف ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ آخرت کے اندر ہمیں کامیاب نہیں کریں گے۔ آخرت کے اندر ہمیں ہمارا عمل کامیاب کرے گا، آخرت کے اندر وہ وقت ہمیں کامیاب کرے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہوگا، جس وقت میں ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا۔ آج اس معمولی سی زندگی کے لیے ہم اپنے کتنے اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر 168 گھنٹے ہوتے ہیں، ان گھنٹوں میں سے ہمارا کتنا وقت اللہ کے راستے میں گزرتا ہے، اور کتنا وقت ہم دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی دولت کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے۔ ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکیے، 168 گھنٹوں کے اندر آج ہم اللہ کے راستے میں اپنا کتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو بروز قیامت جب پوچھا جائے کم لبستم، دنیا کی زندگی میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، ہم جواب دیں لبسنا یومن او بعض یوم، کہ ہم دن یا دن کا کوئی حصہ دنیا میں رہ گئے ہیں۔ اس دن ندامت کتنی ہوگی کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، افسوس، صد افسوس کہ ہم نے دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، اور یہ جو ہمیشہ کی زندگی آج ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس دن ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آج تو وقت موجود ہے، آج ہم چاہیں دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لیں، اور اگر چاہیں آخرت کے اندر اپنا مقام بنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج اس دنیا کے اندر، اس پرفتن پراشوب حالات کے اندر اللہ نے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج اللہ نے ہم میں سے کسی کو 30 سال زندگی دی، کسی کو 40، 50، 100 سال زندگی دی، تو اندازہ لگائیے، بہت آسان کام ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ اس کی 50 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں کتنا وقت اس کا لگا ہے، اور دنیا کی شہرت کے لیے اس کا کتنا وقت لگا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں، وہاں ہماری 50 سالہ زندگی کے اندر بمشکل 5 سے 6 سال بنتے ہوں جو آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیے ہوں، اس کے علاوہ تمام کے تمام اوقات اس دنیا کی زندگی کے اندر لگا کر چلے گئے ہوں، تو اس دن افسوس ہی افسوس ہوگا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ دنیا تو محض کھیل و تماشا ہے، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ متقین ہیں، تقوی شعار لوگ ہیں۔ کیا اتنی سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ دنیا کی زندگی کے اندر تم شہرت کے پیچھے لگے رہو، دنیا کی زندگی کے اندر پیسے کے پیچھے لگے رہو، جائیدادیں بنانے کے پیچھے لگے رہو، اور دماغ کے اندر یہ سوچ لو آخرت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے مقام تیار کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے۔ آخرت کے لیے انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے جو متقین ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس مسافر کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جو سفر میں کسی درخت کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھ جائے اور اس درخت کو خیر آباد کہے جائے۔ وہ لوگ دنیا کو اس طریقے سے گزارتے ہیں، آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی شب و روز دنیا کو کمانے کے پیچھے لگا دیں،
اپنی اولاد کے بہتر مقصد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے خرچ کر دیں، ان لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہے۔ آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا سونا، جن کا مجالس کے اندر بیٹھنا، جن کی گفتگو، جن کی کاروبار تمام کی تمام اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے، وہ لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے۔ آج ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ آج ہمارا دعویٰ یقین جانیے بہت بڑا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عمل بہت چھوٹا ہے۔ جتنا بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں اتنا ہم عمل کریں تو یقین جانیے آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، آج ہم کامیاب ہوتے۔ آج دیکھا جائے تو ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے رزق دینا اللہ کا کام ہے، آخرت بنانا تو ہمارا کام تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی کے معاملے میں دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو محض تھوڑا سا مال ہے، تھوڑا سا مال و متاع ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج آخرت کی زندگی کے معاملے میں ہم دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہوں۔ ہمارے اعمال سے تو یقیناً یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کو منتقل نہیں کیا۔ ہمارا کل سرمایہ کچھ بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کے اندر بہت انقلاب برپا کیے، لیکن ابھی وہی لوگ اپنے گھروں کے اندر نوحہ کنا ہیں، اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، ننگے سر، انگریزی مانگ، بڑی ہوئی مونچھیں اور پاؤں کو چھوتی ہوئی شلواریں دیکھ دیکھ کر کہیں وہ بھی کسی تیسری دنیا کے اندر کھو گئے ہیں کہ آج ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی اولاد ننگے سر، ان کا چلنا پھرنا، ان کی شلواریں ان کو پاؤں کو چھوتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین، ہماری نوجوان عمر لڑکیاں ایسے لباس زیب تن کرتی ہیں، یقین جالیوں سے دیکھ کے غیر شرمائے، لیکن آج ہم نے وہ سب کچھ گوارا کر لیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنانا ہے دنیا کے اندر، اور جو لوگ ڈاکٹر اور انجینئر ہوتے ہیں ان کا لباس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے آج گوارا کر لیا ہے، اللہ کے دین کو ہم نے پسی پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کے دین کا ہم نے کیا حق ادا کیا ہے؟ آج کیوں ہمیں ہماری اولاد ننگے سر نظر نہیں آتی، ان کی شلواریں ان کے پاؤں کو چھوتی ہیں نظر کیوں نہیں آتی آج ہمیں؟ شروع میں تو ہم نے انقلاب برپا کیا، لیکن آج ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ ہم نے تو دوسروں کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں کی، لیکن افسوس، سب افسوس کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر محنت نہیں کی۔ آج اسلام ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے، ہم دوسرے لوگوں کو کیا اسلام کی دعوت دیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمارے گھروں کے اندر اسلامی خلافت ہونی چاہیے تھی، ہم نے اپنے گھروں کو ایک اسلامی ریاست بنانا تھا، تب جا کر ہم گھر سے باہر محلے کے اندر نکلتے اور ملک کے اندر اور دنیا کے اندر نکلتے، لیکن ہم نے باہر کی فکر کی، گھر کی فکر نہ کی، جس کی وجہ سے آج ہم آنے والی نسلوں کے اندر اسلام منتقل نہ کر سکے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہمیں متنبع کر دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، ایسا کر گئے، یقین جانیے ایسے لوگ خسارے کے اندر ہیں۔ وہ لوگ سوچئے جن کے بچے ان کے گھروں کے اندر ننگے سر پھرتے ہیں، ان کی شلواریں ان کے پاؤں کو چھوتی ہیں، انگریزی مانگے نکال نکال کے وہ گھومتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں آزمائش میں تو نہیں پڑ گئے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی
اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے لگا دی، لیکن آج وہی اولاد اللہ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے لیے باعث شرمندگی بنا دی ہے کہ وہ جب کسی مسلمین کی مجالس میں جاتی ہے انہیں دیکھ دیکھ کر ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اولاد دیکھیے، ہمارا بچہ دیکھیے اس کی شلوار پاؤں سے نیچے جا رہی ہے۔ تو دنیا کے اندر ہی ہمارے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے ہماری اولاد۔ افسوس ہم نے جو زندگی گزاری اپنی اولاد کے لیے گزار دی، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا۔ جس اولاد کے لیے گزاری وہ اس اولاد بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اپنا سارا وقت اپنی اولاد کی تربیت میں لگائیے، یہ اولاد اور مال ہی تو تمہارے لیے فتنہ ہے اور اجر عظیم اللہ کے پاس ہے۔ یقین جانیے آج ان کاروباروں کو، اپنی دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی فکر کیجئے۔ اگر ان کے اندر آپ نے دین کو منتقل کر دیا تو یقین جانیے اللہ کے نزدیک ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں گے، کچھ امید رکھیں گے۔ لیکن افسوس کہ جن کے لیے ہم نے زندگی گزار دی، اگر ان ہی کو ہم اسلام پر چھوڑ کر نہ گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور اللہ کے پاس جو چیز تمہیں کام آنے والی ہے، جو اللہ کے پاس امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ یہ اولاد اور یہ مال تو دنیا میں ہی رہ جانا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثا اہلہ ومالہ وعملہ، کہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا گھر، اس کے اہل و عیال اور اس کے نیک اعمال۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز واپس اس کے پاس رہ جاتی ہے۔ جو چیز اس کے پاس رہتی ہے اس کا نیک اعمال ہوتا ہے۔ تو اس وقت صرف نیک اعمال ہی کام آئے گا، اس وقت وہی وقت ہمیں کام آئے گا جو ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہوگا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی عزت کو بھی فنا ہے، اس کی ذلت کو بھی فنا ہے، اس کی شہنشاہی کو بھی زوال ہے، اس کے فقر کو بھی زوال ہے۔ یہاں فنا ہی فنا ہے، فنا کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے پیچھے اپنی زندگی کو مت گزاریے، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، اللہ کے راستے کے اندر اپنے وقت کو قربان کیجئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔